بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عرب اردو 24 نیوز میں خوش آمدید۔ جدہ میں حرمین ریلوے اسٹیشن سلیمانیہ آج منگل سے کھول دیا جائے گا۔ وزیر ٹرانسپورٹ صالح الجاسر نے ہدایت جاری کر دی ہے۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق وزیر ٹرانسپورٹ صالح الجاسر نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر کہا ہے کہ مجھے انتہائی خوشی ہے کہ سلیمانیہ اسٹیشن مکمل طور پر تیار ہو گیا ہے۔ اسٹیشن میں حرمین ریلوے کا سفر آج منگل سے شروع ہوگا، جہاں مسافروں کو طرح کی سہولتیں فراہم کی جائے گی۔ دوسری طرف سعودی عرب ہسپانوی ریلوے کمپنی منصوبے نے بھی اپنے طور پر سلیمانیہ اسٹیشن کھولنے کا اعلان کیا ہے۔ کمپنی نے کہا ہے کہ سلیمانیہ اسٹیشن کے ذریعے سفر کے خواہش مند ویب سائٹ یا اپلیکیشن یا پھر ٹول فری نمبر کے ذریعے بکنگ کرا سکتے ہیں۔ سعودی عرب میں ملازم کی تنہا رکنے یا تاخیر سے ادائیگی پر جرمانے کی تجویز۔ سعودی وزارت افرادی قوت و سماجی بہبود نے قانون محنت اور اس کی لائحہ عمل کی خلاف ورزی کی صورت میں اجر کے لیے مقرر سزاؤں کی قرارداد کا مسودہ جاری کیا ہے۔ اس میں اجیر کی تنہا تاخیر سے دینے کی سزا بھی تجویز کی گئی ہے۔ 60 کے مطابق ملازمین کا تنہا اور ان کے مختلف حقوق مقررہ وقت پر ان کے بینک اکاؤنٹ میں جمع نہ کرانے، تنہا رکنے یا اس کا کچھ حصہ دبانے کو قانون محنت کی خلاف ورزی قرار دیا گیا ہے۔ وزارت افرادی قوت نے واضح کیا ہے کہ اگر 10 سے کم ملازم والے ادارے کے مالک نے تنہا وقت پر ادا نہ کی یا اس کا کچھ حصہ ناحق رک لیا تو اسی صورت میں اس پر 3000 ریال جرمانہ ہوگا۔ 10 سے زیادہ ملازم والے ادارے کے مالک پر جرمانہ 5000 ریال ہوگا۔ جتنے ملازمین کی تنخواہ میں گڑبڑ، اسی حساب میں جرمانہ بڑھتا چلا جائے گا۔ جرمانہ کسی ایک ملازم کی تنخواہ نہ دینے پر 3000 ریال ہوگا۔ ایک سے زیادہ کی تنخواہ کے لحاظ سے جرمانہ بڑھتا چلا جائے گا۔ وزارت افرادی قوت کا کہنا ہے کہ اگر کسی ملازم کو ہفتے میں آرام کا وقفہ نہ دیا گیا یا اوقات کار اوور ٹائم کے بغیر بڑھا دی گئی یا یومیہ آرام کے وقفے کی پابندی نہ کی گئی تو یہ قانون محنت کی خلاف ورزی شمار ہوگی اور اس پر فی کارکن کے حساب سے اجر پر 10,000 ریال کا جرمانہ ہوگا۔ اسٹارٹ حالات میں کھڑی گاڑیاں چوری کرنے والے ملزمان گرفتار۔ سعودی عرب میں مکہ مکرمہ پولیس کے ترجمان نے کہا ہے کہ 2 کار چوروں کو گرفتار کیا گیا ہے جو اسٹارٹ حالات میں کھڑی گاڑیوں کی طاق میں رہتے تھے۔ گاڑی کا مالک جیسے ہی نکل کر کسی شاپنگ سینٹر میں جاتا تو وہ اس کی گاڑی لے اڑتے تھے۔ سرکاری خبر رسائی ایجنسی SPA کے مطابق دونوں ملزمان سعودی شہری ہیں۔ انہوں نے وارداتوں کا اعتراف کر لیا۔ پولیس ترجمان نے بتایا کہ دونوں ملزمان گاڑی میں موجود قیمتی اشیاء اور نقدی لے کر فرار ہو جاتے تھے۔ ان کے قبضے سے 2 پستول اور چھڑیاں بھی برآمد ہوئی ہے۔ نشہ اور اشیاء اور موبائل کے کئی سیٹ بھی ملے ہیں۔ پولیس ترجمان کا کہنا ہے کہ مسروقہ کاریں برآمد کی گئی ہے۔ ملزمان کے خلاف ابتدائی قانونی کارروائی کی گئی۔ دونوں کو پبلک پراسیکیوشن کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ اسیر اور قسیم ریجن میں قتل کے 2 مجرموں کو سزائے موت۔ سعودی وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ اسیر ریجن کے شہر ابہا اور قسیم ریجن کے اراس کمشنری میں قتل کے 2 مجرموں کو موت کی سزا دی گئی ہے۔ سرکاری خبر رسائی ایجنسی SPA کے مطابق وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ سعودی شہری فیصل بن یحییٰ بن سعید القحطانی نے اپنے دوست فارس بن علی الحمامی کو سینے میں چھری گون کر ہلاک کر دیا تھا۔ پولیس نے بتایا کہ ملزم کو گرفتار کر کے فرد جرم عائد کر دی گئی تھی۔ ابہا فوجداری کی عدالت نے قتل کا الزام ثابت ہو جانے پر سزائے موت کی سزا سنائی تھی۔ اپیل کورٹ اور پھر سپریم کورٹ نے عدالتی فیصلے کی توثیق کر دی تھی، جبکہ ایوان شاہی نے فیصلے پر عمل درآمد کے لیے فرمان جاری کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ سعودی حکومت نے قسیم ریجن کے اراس کمشنری میں ایک مصری شہری فتحی غوث کے قتل پر مقامی شہری عبدالعزیز الحربی کو سزائے موت دی ہے۔ سعودی عرب میں موسمیات کے قومی مرکز نے کہا ہے کہ منگل 13 جولائی کو شرقیہ ریجن میں زبردست گرمی، جبکہ جیزان، نجران اور اسیر کے پہاڑی علاقوں کا متعلقہ جزوی طور پر ابر آلود رہنے کا امکان ہے۔
اس کے علاوہ باہا ریجن اور مکہ مکرمہ ریجن کے بالائی علاقوں میں تیز ہوائیں چلے گی اور گر چمک کے ساتھ وقفے وقفے سے بارش بھی ہو سکتی ہے۔ اخبار 24 کے مطابق قومی مرکز نے بیان میں کہا کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے ساحلی علاقوں میں گرد آلود ہواؤں سے حد نظر محدود ہو جائے گی، جبکہ ملک کے دیگر علاقوں میں گرمی پڑے گی۔ قومی مرکز نے بتایا کہ سب سے زیادہ درجہ حرارت 49 سینٹی گریڈ حبر الباطن اور سب سے کم درجہ حرارت 16 سینٹی گریڈ السوداء میں ہوگا۔ یہ تھا آج کا چند نیوز۔ السلام علیکم۔